آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا معاشرہ، ہمارے اور آپ کے معاشرے میں رہنے والے، ہمارے اور آپ کے گرد و پیش ہمارے جوان بچے اچھے خاصے کھاتے پیتے گھروں میں پلنے اور بڑھنے والے ہمارے نونہالان کس طریقے سے اس بیماری کے اور اس برائی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ اکیلے تمباکو کھانے کی وجہ سے سالانہ پوری دنیا میں 50 لاکھ لوگ موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ابھی ہفتہ 10 دن پہلے ہمارے اسی بورے ولی پولیس چوکی کا ایک واقعہ اخبار کے اندر آیا کہ ایک شوہر نے اپنے بیوی کو اس وجہ سے مار ڈالا کہ وہ نشے کا عادی تھا۔ جب بیوی نے نشہ کرنے کے لیے پیسہ نہیں دیا، بیوی نے ڈرگس خریدنے کے لیے پیسہ نہیں دیا، منع کیا، تو اس نے اپنے بیوی کو قتل کر دیا۔ بچہ جب شراب کا عادی ہو جاتا ہے، ڈرگس کا اور نشے کا عادی ہو جاتا ہے، تو کس طریقے سے وہ گھر ٹوٹ اور پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی عزت اور آبرو داؤں پر لگ جاتی۔ آپ سوچئے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حکیم تھے اور کتنے رحمت للعالمین تھے کہ آپ نے بہت پہلے یہ کہہ دیا کہ یہی نشہ، یہی شراب اور اس کی عادت اور برائی تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اور ماں دنیا کو آج پھر اسی ندا کی ضرورت ہے جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کے نزول کے بعد مدینہ کی گلیوں کے اندر صحابہ کرام کے ذریعے سے منادی کی شکل میں کروایا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ معزز علماء کرام، اسلامی دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان بچوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد کائنات کے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر، بالخصوص خاتم النبیین، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو دین اس دنیا کے اندر عطا فرمایا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، ہمارے اور آپ کے دین اور عقیدے کو تحفظ عطا فرماتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا جامع اور مکمل دین ہے جس نے ہمارے اور آپ کے عزت و آبرو کی حفاظت کے بھی اصول اور ضابطے بنائے ہیں، اور ہماری اور آپ کی عقل اور فہم کو نقصان پہنچانے والے، اس پر پردہ ڈالنے والے، اس کے قوت ادراک کو ختم کر دینے والی چیزوں کے سلسلے میں بھی ہمیں اور آپ کو کچھ اصول اور قوانین عطا فرمائے ہیں۔ آج پوری دنیا ایک ایسی
भयानक बीमारी के जरिए से परेशान हाल और मुसीबत में गिरफ्तार है, जिस बुराई और जिस बीमारी ने ना सिर्फ ये कि हमारे दीन और ईमान को गारत कर रखा है, बल्कि हमारे और आपके समाज और माशरे के उन नौनिहालों को और हमारे और आपके घरों में पलने और बढ़ने वाले उन मासूम बच्चों को और उन जवान और खुशनुमा चेहरों को भी फसाद और बिगाड़ का शिकार बना रखा है, जो हमारी ज़िंदगी का बहुत ही कीमती सरमाया है। न जाने कितने ऐसे घर हैं जो इस बीमारी और इस बुराई में गिरफ्तार होकर के इस दुनिया में यतीमी का शिकार हो चुके हैं। न जाने कितनी औरतें हैं जिनके घरों के जिम्मेदारान जब इस बीमारी का शिकार हुए तो उनके घरों का सुहाग गुजर गया। वो औरतें यतीमी की जिंदगी और बेवगी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें इस बुराई को रोकने के लिए और इस बीमारी और खतरनाकी से दुनिया को बचाने के लिए अनथक मेहनत और तगोदौ कर रही हैं, लेकिन कामयाबी हाथ में नहीं आ रही है। इस बीमारी का और इस बुराई का नाम है नशाखोरी, शराब नोशी, नशे की और ड्रग्स की वो आदत और लत जो आज अच्छे अच्छे समाज और माशरे को तबाह और बर्बाद करने का जरिया और सबब बनी हुई है। आज आप देख रहे हैं कि हमारा और आपका मुआशरा, हमारे और आपके मुआशरे में रहने वाले, हमारे और आपके गिरदोपेश, हमारे जवान बच्चे अच्छे खासे खाते पीते घरों में पलने और बढ़ने वाले हमारे नौनिहालान किस तरीके से इस बीमारी के और इस बुराई के शिकार होते जा रहे हैं कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि अकेले तंबाकू खाने की वजह से सालाना पूरी दुनिया में 50 लाख लोग मर रहे हैं, मौत का शिकार हो रहे हैं, सिर्फ तंबाकू खाने की वजह से। शराब नोशी की वजह से जो अमवात हो रही हैं वो अलग हैं, सिगरेट नोशी की वजह से कैंसर की जो बीमारियां हो रही हैं वो अलग हैं, और नशाखोरी के दूसरे तौर तरीकों में मुब्तला होने वाले और गिरफ्तार होने वाले असबाब और वजूहात की वजह से जो बच्चों के अंदर बिगाड़ और फसाद पैदा हो रहा है, जो बीमारियां, आफतें और मुसीबतें हमारे और आपके घरों में आ रही हैं वो अलग है। अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए बयान फरमाया था कि अल खमरु मिफ्ताहु कुल्ल शर, कि शराब ये तमाम बीमारियों की चाबी और कुंजी है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 बातों की वसीयत की। कहा पहली वसीयत ये थी कि ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुत्तिअत औ हुर्रिक़त, कहा अगर तुम्हें मार करके बोटी बोटी भी कर दिया जाए, तुम्हारे बदन को जला दिया जाए, आग लगा दी जाए, मगर कभी अल्लाह के साथ शिरक न करना। तौहीद का रास्ता यही कामयाबी का रास्ता है और शिरक का रास्ता यही सबसे बड़ी गुमराही का रास्ता है। कहा ला तुशरिक बिल्लाह। आपने देखा कि सहाबे किराम ने अपनी जानें गंवा दी, कितनी परेशानियां, कितनी आजमाइशें, कितनी मुसीबतें मक्का की सरजमीन पर उनको झेलना पड़ा, लेकिन अहद और अहद का कि अल्लाह एक है, अकेला है, उसकी तौहीद पर हम कायम हैं, ये कहते हुए सारी मुसीबतों को गवारा कर लिया, लेकिन शिरक बिल्लाह को गवारा नहीं किया। और दूसरी वसीयत की कि वला ततरुकन्न सलातल मक्तूबत मुतअम्मिदन, का जानबूझ करके कभी 5 वक्ता फर्ज नमाजों को तर्क मत करना। आज हमारे यहाँ
یہ عجیب روٹین بنی ہوئی ہے کہ ایک مسلمان نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ہمارے اسلام کی بقا کے لیے اور ہمارے ایمان کی علامت کے لیے جمعہ کی نماز پڑھ لینا کافی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ اپنی زندگی کا مراجعہ اور محاسبہ کریں۔ ہمارے نوجوان بچے اپنی زندگی کا مراجعہ اور محاسبہ کریں۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مسائل کو جانیں اور سیکھیں۔ ایک مسلمان بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر 5 وقتہ نمازوں کو فرض کر دیتا۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حالت سفر ہو، حالت حرب ہو، حالت مرض ہو، زندگی کا کوئی مرحلہ ہو، اللہ نے رخصت تو عطا کی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے نماز میں کبھی چھوٹ نہیں دی ہے کہ آپ چھوڑ دیں۔ اور ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھ کے سب سے بڑے مسلمان اور مسلمانیت کے دعوے دار بنے رہیں گے۔ اللہ کے نبی کی یہ وصیت ہے، وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، کہ جان بوجھ کر کبھی فرض نماز کو ترک مت کرنا۔ ایک مریض اگر بستر مرگ پر ہے، وہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، لیٹ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی چھوٹ نہیں دی ہے، کہا اسے چاہیے کہ وہ اپنے بستر پر اشاروں میں نماز پڑھ لے۔ اور تیسری وصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، کہ کبھی شراب مت پینا۔ یہ شراب تمام برائیوں کی، تمام بیماریوں کی جڑ ہے، اس کی ماں ہے۔ اسی کی کوکھ سے سماج اور معاشرے میں تمام برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ایک آدمی ڈرگز کا استعمال کرتا ہے، نشہ خوری کا عادی ہو جاتا ہے، شراب نوشی کا عادی ہو جاتا ہے، یہ لت اور بیماری اس کو لگ جاتی ہے تو چوری بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، ماں بہن کی عزت و آبرو بھی لوٹتا ہے، اور نہ جانے کون کون سے غلط کام کے اندر وہ ملوث ہوتا ہے۔ ابھی ہفتہ 10 دن پہلے ہمارے اسی بورے ولی پولیس چوکی کا ایک واقعہ اخبار کے اندر آیا کہ ایک شوہر نے اپنے بیوی کو اس وجہ سے مار ڈالا کہ وہ نشے کا عادی تھا۔ جب بیوی نے نشہ کرنے کے لیے پیسہ نہیں دیا، بیوی نے ڈرگس خریدنے کے لیے پیسہ نہیں دیا، منع کیا، تو اس نے اپنے بیوی کو قتل کر دیا۔ ابھی حال ہی میں 10-15 دن پہلے کا یہ واقعہ۔ آپ سوچئے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حکیم تھے اور کتنے رحمت للعالمین تھے کہ آپ نے بہت پہلے یہ کہہ دیا کہ یہی نشہ، یہی شراب اور اس کی عادت اور برائی تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے اور ماں۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے شرک کا بھی ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جوئے کا بھی ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جوتشیوں کے ذریعے سے، نجومیوں کے ذریعے سے تیر اور پاسے نکالنے کا، اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کا بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن ان 3 اہم بیماریوں اور برائیوں کے مقابلے میں شراب کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ذکر فرمایا۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، شراب، والمیسر، اس کے بعد جوا، والانصاب، اور بت کے استھان، والازلام، اور پاسے کی تیر، قسمت کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ گندے عمل ہیں، شیطان کا کام ہے، فاجتنبوہ، تو تم اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جب مسلمان ہوئے تو دیکھا سماج اور معاشرہ شراب نوشی کی وجہ سے، اس کی عادت اور لت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہا ہے، مال لٹ جا رہے ہیں، عزتیں برباد ہو رہی ہیں، زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، عقل و خرد کا شعور کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں آتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو جائے، یہ زندگیاں جو تباہ ہو رہی ہیں یہ بچ جائیں، یہ گھر جو تباہ ہو رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، اس کو سنبھالا دیا جا سکے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
شراب کے ذریعے سے کتنی زندگیاں تباہ ہو رہی ہے، کتنے لوگوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو جا رہا ہے. آپ کوئی حکم دے دیجئے، پابندی لگا دیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا. جب حکم آئے گا تو میں شراب کی حرمت کے بارے میں تمہیں کچھ آئیڈیا دے سکتا ہوں، کچھ احکام دے سکتا ہوں. لیکن اتنے عادی تھے عرب کے مشرکین کہ اللہ کی پناہ، اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھیے کہ اگر اللہ رب العالمین اچانک شراب کو بینڈ کرنے کا، پابندی لگانے کا کوئی حکم عطا فرماتا تو شاید وہ اپنے اس بری لت اور عادت کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کے احکام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. اللہ رب العالمین نے حرام کا فیصلہ نہیں دیا، اللہ رب العالمین نے صرف یہ بتایا کہ شراب کا فائدہ جو تم سوچتے ہو کہ اس کے پینے سے سرور حاصل ہوتا ہے، اس کے پینے سے نشاط حاصل ہوتا ہے، اس کے پینے سے لذت حاصل ہوتی ہے، دنیا کا غم غلط ہو جاتا ہے، اس کے مقابلے میں شراب میں جو گناہ ہے، شراب میں جو نقصان ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے. کہا یہ لوگ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ خبر دے دیجئے کہ اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی ہے، یہ آیت کریمہ حضرت جبریل امین لے کر کے آئے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشفی نہیں ہوئی. کہا اللہ رب العالمین نے تو فائدہ اور نقصان کی بات کو ذکر کیا ہے، اور نفع کے ساتھ اس کے نقصان کے اوپر اللہ رب العالمین نے قدغن لگایا. دعا کرنے لگے، اللہم بین لنا فیہ بیانا شافیہ. کہا اللہ کوئی واضح حکم نازل فرما دے. وہ دیکھ رہے تھے کہ گھر اجڑ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے کہ عرب کے یہ مشرکین اپنے گھروں میں اپنے ہاتھوں سے انگور کے ذریعے سے، جو کے ذریعے سے، کھجور کے ذریعے سے، شہد کے ذریعے سے شراب بناتے تھے اور مٹکے بھر بھر کے رکھتے تھے. اور معصوم بچے اپنے ہاتھوں میں پیالہ لے کر کے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گارجین کو، اپنے والدین کو، اپنی بوڑھی ماں کو، اپنے بوڑھے باپ اور دادا کو نعوذ باللہ شراب پلایا کرتے تھے. تو کہا اللہ رب العالمین کوئی واضح فیصلہ نازل فرما دے. دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. اللہ رب العالمین نے تھوڑی سی پابندی لگائی. کہا جو نماز کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے حالت نماز میں شراب پینا حرام ہے، لیکن نماز سے باہر اللہ رب العالمین نے کوئی پابندی نہیں لگائی، تاکہ یہ لوگ جو عادی ہیں تھوڑا تھوڑا اپنی عادت سے باہر نکل جائیں، تھوڑا تھوڑا یہ اس گناہ سے باہر نکل جائیں، اور اس کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے، عبادت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس جرم سے باہر نکالیں، اس کی خطرناکی سے باہر نکالیں، اپنے سماج کو اور اپنے معاشرے کو بچائیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ نماز کی حالت میں شراب پینا منع ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جہاں دیدہ تھے. پھر دعا کرنے لگے کہ اللہم بین لنا فیہ بیانا شافیہ. کہا اللہ یہ کافی نہیں ہے، قوم مر رہی ہے، مصیبت بہت بڑی ہے، ہمارے گھر میں مٹکے بھرے ہوئے ہیں، شراب کے جام لڑھائے جا رہے ہیں، بچے تباہ ہو رہے ہیں، اللہ کوئی واضح حکم نازل فرما دے. تو آخری آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اللہ کا واضح فیصلہ آ گیا، فاجتنبوہ، کہا اس سے بچو، اس سے دور رہو. آپ دیکھیے صحابہ کرام کو معلوم پڑا کتنے اللہ والے تھے، شراب بناتے تھے، شراب بیچتے تھے، شراب مٹکوں کے اندر محفوظ رکھتے تھے، بچے شراب کے جام و سبو لے کر کے ان محفلوں کے اندر تماشا کرتے تھے، سارا کام کرتے تھے. لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیج کر مدینہ کی گلیوں میں منادی کرا دی
کہ الا ان الخمر قد حرمت، شراب آج سے حرام ہے، شراب پر آج سے اللہ رب العالمین کی طرف سے بینڈ لگائی جا رہی ہے، پابندی لگائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو آج شراب چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، کہا میں ایک چھوٹا بچہ تھا، بالغ نہیں ہوئے تھے، کہا میں حضرت ابو طلحہ کے گھر میں شراب کا جام لوگوں کو پلا رہا تھا، وہاں مجمع لگتا تھا، وہاں مجمع لگتا تھا، کہا کہ میں شراب کا جام پلا رہا تھا، مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ شراب پینے کے لیے وہاں جمع تھے، کچھ لوگ شراب پی چکے تھے، کچھ لوگ پینے والے تھے، باہر منادی نے آواز لگائی الا ان الخمر قد حرمت، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈاؤٹ ہوا کہ باہر کوئی آواز آ رہی، دیکھو کیا آواز۔ حضرت انس بن مالک باہر گئے، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی کر رہا ہے کہ شراب کو آج سے حرام کر دیا گیا ہے۔ آ کر کے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ شراب کے جتنے مٹکے ہیں سب کو گھر سے باہر نکال کر کے سڑک پر، روڈ پر، گلی میں پھوڑ دو اور اس کو اونڈیل دو۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شراب جو کتنی مہنگی تھی، کتنی محنت سے بنائی گئی تھی، اس کو نکال کر کے مدینہ کی گلیوں میں پھوڑ دیا۔ فجرت سکک المدینہ، مدینہ کی گلیاں اس دن شراب سے بہ پڑی، اور سب لوگوں نے یہی کہا کہ انتہینا یا رب، انتہینا یا رب، کہ اللہ رب العالمین ہم رک گئے، اللہ رب العالمین ہم رک گئے، اللہ رب العالمین اب ہم شراب نہیں پیئیں گے۔ آج آپ دیکھیے دنیا کتنی پریشان حال ہے، دنیا کو آج پھر اسی ندا کی ضرورت ہے جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کے نزول کے بعد مدینہ کی گلیوں کے اندر صحابہ کرام کے ذریعے سے منادی کی شکل میں کروایا تھا۔ ابھی ہم لوگ ایسٹ سے ویسٹ میں آ رہے تھے، جتنے شراب خانے ہیں، شراب کے اڈے ہیں، اللہ کی پناہ ہے، روڈوں پر لائن لگی ہوئی ہے، ابھی شام نہیں ہوئی ہے، روڈوں پر لائن لگی ہوئی ہے، باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کتنی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، کتنی موتیں ہو رہی ہیں، کتنے لوگ شراب اور نشہ خوری کے ذریعے سے پریشان حال ہو رہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اسلام کی ہدایات کو سمجھیں، اسلام کی رحمتوں کو سمجھیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں اور آپ کو دیا ہے وہ صرف ہمارے ایمان کا محافظ نہیں ہے، ہمارے عقل و شعور کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا تھا کہ شراب ہر اس چیز کا نام ہے جو انسان کے عقل پر پردہ ڈال دے، جس میں نشہ پیدا ہو جائے، انسان کی عقل معوف ہو جائے، وہ اپنے عزت و آبرو کو عزت و آبرو نہ سمجھ سکے، اپنی بہن کو اپنی بہن نہ سمجھ سکے، اپنی ماں کو اپنی ماں نہ سمجھ سکے، اپنے بچوں کو اپنا بچہ اپنا لخت جگر نہ سمجھ سکے۔ یمن کے لوگ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہاں شہد کی شراب بنائی جاتی تھی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم شہد کی شراب بناتے ہیں، کیسے شراب بناتے ہیں؟ کہا اس کو پکاتے ہیں، دھوپ میں رکھتے ہیں، اتنی دیر تک رکھتے ہیں، اتنے روز تک رکھتے ہیں کہ اس میں بدبو اور سرنٹ پیدا ہو جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اوا مسکرن ہو، کیا اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے؟ تو یمن کے لوگوں نے کہا کہ ہاں اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ دیا، کہا کل مسکرن خمر و کل خمر حرام، کہا ہر وہ چیز جس میں نشہ پیدا ہو جائے وہ شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ تمباکو کھاتے، بہت سارے نوجوان بچے ڈرگس کی گولیاں کھاتے ہیں، بہت سارے بچے ایم ڈی پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، بہت سارے ہیروئن، کوکوئن، چرس، گانجا، افیم، بھنگ اور نہ جانے 500 انواع اور اقسام کا نشہ آج پوری دنیا کے اندر لانچ کر دیا گیا، زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ دیا کہ ہر وہ چیز جس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے، چاہے وہ شراب کے نام سے ہو یا شراب کے علاوہ دوسری چیزوں کے نام سے ہو، یہ ضابطہ ہے کہ وہ اسلامی شریعت میں حرام ہے۔ اور آج اگر دنیا اس ضابطے کو اختیار کر لے
تو انسانوں کی زندگیاں ضائع ہونے سے بچ سکتی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا ضابطہ دیا. بہت سارے لوگ سرتی کھاتے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا پیتے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنا پیتے ہیں کہ نشہ نہیں چڑھتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ دیا, ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام, جس کی زیادہ مقدار اور کوانٹٹی نشہ پیدا کرنے کا سبب بنے تو اس کا ایک ڈھکن لینا بھی حرام ہے, ایک چھٹاک لینا بھی حرام ہے, ایک پاؤچ لینا بھی حرام ہے, ایک گرام لینا بھی حرام ہے, ایک چٹکی لینا بھی حرام ہے. وہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. شراب, نشے کی یہ عادت, یہ گناہ کبیرہ ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مسلسل شراب پیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی 40 دن کی نماز بھی قبول نہیں کرے گا. نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. اور اگر وہ بغیر توبے کے مر گیا تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈالے گا. وَيُسْقَوْنَ مِن طِينَةِ الْخَبَالِ, اور ان کو جہنمیوں کے پیپ کو, جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والے گندے خون کو, جہنمیوں کے بدن سے رسنے والے پسینے اور بدبو کو مہمانی اور میزبانی کے طور پر پیش کیا جائے گا. آپ دیکھیے کہ آج دنیا کتنی تباہ حال ہے, ہمارے بچے کتنے تباہ حال ہیں. اچھا کھاتا پیتا آدمی, باعزت آدمی, نامور آدمی, سماج میں اپنا ایک معیار اور رتبہ رکھنے والا آدمی, بچہ جب بگڑ جاتا ہے, بچہ جب شراب کا عادی ہو جاتا ہے, ڈرگس کا اور نشے کا عادی ہو جاتا ہے, تو کس طریقے سے وہ گھر ٹوٹ اور پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے, اس کی عزت اور آبرو داؤں پر لگ جاتی. اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ ہے کہ صرف سگریٹ نوشی سے 4000 جراثیم انسان کے بدن کے اندر داخل ہوتے ہیں, اور اس میں 45 اور 50 جراثیم ایسے ہیں جو کینسر کا سبب بنتے, جو کینسر کا سبب بنتے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, یہ کتنا بڑا خطرہ, کتنا بڑا خطرہ ہے. اور ہم کتنے بڑے نادان ہیں کہ گٹکے کے پاؤچ پر, تمباکو کی ڈبیا پر, سگریٹ کے پیکٹ پر, شراب کے برتن پر, شراب کی پیکٹوں پر یہ لکھا رہتا ہے کہ اٹ از ڈینجرس فار یور ہیلتھ, کہ یہ ہمارے اور آپ کے صحت کے لیے بہت ہی ہانیکارک اور نقصان دہ ہے. ہم پیسہ دے کر کے خرید رہے ہیں, اس پہ لکھا ہوا رہتا ہے, کینسر کے جرثومے بنے رہتے ہیں, اور ہم خریدتے ہیں, اسے پڑھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, اور جان بوجھ کر اس کا سیون بھی کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ مِنَ التَّهْلُكَةِ, کوئی بھی آدمی جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر, اپنے آپ کو موت تک نہ پہنچائے, اپنی زندگی کو, اپنی جان کو تباہ و برباد نہ کرے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ہمیں اور آپ کو چاہیے, ہمارے نوجوان بچوں کو چاہیے کہ ہمارے سماج میں جو نشے کی عادت پھیل رہی ہے اس سے ہم اور آپ خود دور رہیں, اپنے جوان بچوں کو دور رکھیں. اور اس کا چور دروازہ جو ہے یہ بری سنگت اور صحبت, بری سنگت اور صحبت ہے. تمام گارجینز کو, ذمہ داروں کو, سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں, اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں. اور اگر بری سنگت کا معاملہ ہو تو پہلے ہی قدغن لگائیں, سختی کرنی پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے, پہلی تکلیف ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہوگی. لیکن شراب نوشی کی عادت, نشہ خوری کی عادت لگ جائے گی, اس کے بعد جو تکلیفیں آئیں گی وہ ہمارے اور آپ کے لیے آسان نہیں ہوں گی, اور ہمارے لاڈلے نونہال بچے اور معصوم بچے کی زندگی کے لیے اور اس کے جان کے لیے, اس کے صحت کے لیے آسان نہیں ہوں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو شراب اور نشے کی عادت سے محفوظ رکھے. ہماری نوجوان نسلوں کو اللہ رب العالمین اس بری لت سے بچائے. اور شراب اور ڈرگس کے نام پر جو چیزیں ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں ہماری زندگیوں کو تباہ کرنے کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں, وہ آسانی کے ساتھ فروخت ہو رہی ہیں. اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے ہم تمام لوگوں کو تحفظ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.